بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قُلْتَ إِنَّ مُجَرَّدَ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ لَا يُوجِبُ قبول الخبر لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب فَيَجِبُ التَّبَيُّنُ فِي خبر العادل اِلَى آخِرِهِ۔ توجہ آقا، آسان سی بات ہے، صرف میرے ساتھ آپ چلتے ہیں۔ کل کے درس کا اور پرسوں کے درس کا اور ابھی تک موضوع ہمارا یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجت ہے، اور وہ حجیت خبر واحد اور اجماع منقول کی حجیت کے درمیان ملازمہ کے قائل تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ اعظم نے یہ شروع فرمایا ہوا ہے کہ حجیت خبر واحد پر دلیل یا اجماع تھی یا روایات تھیں یا کتاب۔ کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ یہ ساری ادلہ خبر واحد عادل حسی کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، حدثی پر، جبکہ اجماع منقول حس نہیں، حدث ہے۔ یہ اخبار ہے لیکن حدثی۔ بات چلی تھی کل ہماری آیت نبا کی کہ آیت نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اگر مخبر فاسق ہے تو تبین لازم ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ مخبر عادل ہے تو تبین لازم نہیں۔ یہ بھی کل میں نے گزارش کی تھی، توجہ فرما دینا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ تو 2-3 دن کا خلاصہ ہے، باتیں ہوئی ہیں جو کل ساری ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک عادل خبر دیتا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ عمدن جھوٹ بول رہا ہو، ایک احتمال یہ ہے کہ شاید سہون کہہ رہا ہو، ایک احتمال یہ ہے کہ شاید خطان کہہ رہا ہو، کوئی بھی وجہ، غفلت، خطا، فلاں، سمجھ آگئی بات کی۔ تو کل ہم نے یہ کہا تھا کہ آیت مجیدہ اس مخبر عادل سے فقط احتمال تعمد کذب کو روکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آیت یہ کہتی ہے چونکہ اس شخص میں ملکہ عدالت پایا جاتا ہے لہذا یہ آمدن کذب کا ارتکاب نہیں کر سکتا، جبکہ جو فاسق ہوتا ہے اس میں وہ ملکہ نہیں ہوتا، وہ آمدن کذب کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ توجہ فرما لیں آقا جان، ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، آج ان قلت بالکل آسان سی باتیں ہیں، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی پر ان قلت ہیں سارے۔ پہلا ان قلت یہ ہے کہ جناب اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ آیت مخبر عادل سے فقط احتمال تعمد کذب کو نفی کرتی ہے کہ عادل شخص عدالت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ آیات احتمال خطا، احتمال سہو، احتمال غفلت ان کو تو رفع نہیں کرتی، لہٰذا جب نہیں کرتی تو ہونا یہ چاہیے کہ چاہے مخبر عادل ہو چاہے مخبر فاسق ہو، دونوں کی خبر پر تبین ہونا چاہیے۔ اگرچہ فاسق کی خبر کا تبین دو لحاظ سے ہوگا، چونکہ اس میں احتمال تعمد کذب بھی ہوتا ہے اور ادھر احتمال خطا، نسیان، غفلت بھی ہوتا ہے، لیکن جو مخبر عادل ہے اس پر تبین اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے کہ احتمال تعمد کذب ہے، اس کی تو آیت نفی کر دی، لیکن احتمال خطا و نسیان و غفلت تو موجود ہے، لہذا تبین ہونا چاہیے۔ حالانکہ آیت اس لحاظ سے بھی خبر عادل کے تبین کا حکم وہ تو ہے کہ خبر عادل کو آپ قبول کر لیں۔ سمجھ آئی جی؟
جبکہ آپ کی دلیل کو مانتے ہیں تو احتمال خطا و نسیان کی بنیاد پر خبر عادل کا تبین ہونا چاہیے، چونکہ آپ کہتے ہیں آیت فقط احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے، باقی احتمالات کی نفی نہیں کر رہی، حالانکہ ایسا نہیں۔ قلت شیخ عالم نے جواب دیا، کوشش کریں گے آج ساری بحث مکمل ہو جائے۔ شیخ عالم کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ میرے نقطے کو سمجھیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی مخبر آتا ہے، وہ چاہے عادل ہو چاہے فاسق، مخبر خبر کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی، خبر کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال، یہی ہوتا ہے نا۔ جب بھی کوئی مخبر آ کر خبر دیتا ہے تو عادل اور فاسق سے ہٹ کر توجہ کے ساتھ آگا، وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ یہ سارے احتمال ہیں، احتمال کذب بھی ہوتا ہے، احتمال خطا بھی ہے، احتمال نسیان بھی ہے، احتمال غفلت بھی ہے، سارے ہیں۔ سمجھ آئی کی بات؟ ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ آیت نبا مخبر عادل سے احتمال تعمد کذب کی نفی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ احتمال نفی ہو گیا، منفی ہو گیا، کس کے ذریعے؟ آیت کے ذریعے۔ باقی رہ گئے دیگر احتمالات، احتمال خطا و نسیان و فلاں، ان کی ہم نفی کرتے ہیں اصول اوکلائیہ کے ذریعے، کہ جب کوئی شخص خبر دیتا ہے تو اصل عقلی کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، اصل عدم غفلت ہے، اصل عدم سہو ہے، اصل عدم ہے، تو اصول عقلیہ کے ذریعے دیگر احتمالات کی نفی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ بات یہاں ختم۔ لیکن پھر ہم واپس جائیں گے اصل موضوع میں کہ یہ جو چیزیں کہ آیت احتمال تعمد کذب کی نفی کر رہی ہے، اصول اوکلائیہ وہ احتمالات خطا و نسیان و سہو ان کی نفی کر رہے ہیں، پوری توجہ، تو یہ سارے بھی خبر حسی میں نفی کرتے ہیں، حدسی میں نہیں کرتے۔ ہم نے واپس اپنے موضوع کی طرف جانا ہے نا، تو یہ سارے چیزیں اصول اوکلائیہ بھی جب کہتے ہیں کہ اصل عدم غفلت ہے، اصل عدم نسیان ہے، تو وہ بھی اخبار حسیہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، حدسیہ میں نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ امور حدسیہ میں خطا کا احتمال تھوڑا نہیں بہت سارا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا یہ سارے حسیہ میں کہتے ہیں۔ نمبر آپ بھی سمجھو گی؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب جب توجہ کے ساتھ جب طے ہو گیا کہ آیت احتمال کذب کی نفی کرتی ہے اس خبر میں جو عادل خبر حسی ہو، اصول اوکلائیہ وہ بھی عادل کی خبر میں احتمال جو خطا نسیان صاحب کے ان کی نفی کرتے ہیں اصل عدم کے ذریعے، تو وہ بھی ان اخبار میں کرتے ہیں جو اخبار حسیہ ہوں، حسی ہوں، حدسی نہ ہوں۔ پھر ہم واپس جائیں گے، آپ کا جو اجماع منقول ہے یہ حسی ہے یا حدسی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ حدسی ہے، تو جب حدسی ہے تو یہ ادلہ اس کو شامل ہی نہیں ہے۔ اور باتیں ہیں ترجمے میں آ جائیں گی، اور بھی ان قولتیں انشاءاللہ میں ایک ایک کر کلیئر کرتا ہوں۔ فَإِن قُلْتُ، اگر کوئی میرے اوپر یہ اشکال کرے کیا کہ ان مجرد دلالت الآیت علی ما ذکر، کہ جناب شیخ آپ نے تو یہ فرمایا کہ آیت دلالت کرتی ہے فقط ایک بات پر، کون سی بات پر؟ کہ آیت خبر عادل سے احتمال تعمد کذب کی نفی کرتی ہے اور بس۔ نقطہ سمجھ آیا نا؟ اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں تو پھر اس سے کیا لازم آئے گا؟ لا یوجب قبول الخبر، تو پھر بھی خبر عادل کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس میں فقط ایک احتمال، تو تعمد کذب ایک احتمال تھا، وہ ایک احتمال آیا اور آیت مبارکہ نے اس کی نفی کر دی، لیکن اور احتمال تو ہیں، کون سے؟ لبقاء احتمال خطا العادل فیما اخبارہ، کہ عادل جو خبر دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ خطان دے رہا ہو سکتا ہے غفلتاً دے رہا ہو سکتا ہے، یہ احتمال تو واقع ہیں۔
وَإِن لَمْ يَتَعَمَّدِ الْكِذْبَ، ٹھیک ہے وہ تعمد کذب کا احتمال وہاں پر نہیں ہے، لیکن خطا، نسیان، غفلت یہ احتمال تو سارے باقی ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جب باقی ہیں فَيَجِبُ التَّبَيُّنُ فِي خبر العادل أيضاً، تو فقط تبین خبر فاسق کا نہ ہو بلکہ خبر عادل کا بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ احتمال خطا و صحو، یہ احتمال خطا اور صحو جیسے فاسق سے ہوتا ہے ویسے عادل سے بھی ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ حالانکہ ہوا خلاف الآیا، یہ مفہوم آیت کے آیت نے تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا، تفصیل بیان کر دی کہ اگر فاسق ہے تو تبین ہے، عادل ہے تو تبین نہیں ہے. لیکن جو آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے مطابق تو آیت کے مطابق، آپ کی تفسیر کے مطابق پھر عادل میں بھی تبین ہونا چاہیے، او احتمال خطا و نسیان کی بنیاد پر. ہاں غایت الامر وجوب فی خبر الفاسق، البتہ اگر مخبر فاسق ہو تو تبین کے وجوب کی دو جہتیں ہیں، ایک احتمال تعمد کذب اور دوسری دیگر احتمال خطا و نسیان. وفی العادل، لیکن عادل میں احتمال تعمد کذب کی جہت نہیں ہے لیکن ایک جہت تو باقی رہ جاتی ہے، کون سی؟ احتمال خطا و نسیان. شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں قول کہ بھائی بات سنو، درست ہے یہ سارے احتمالات ہیں، ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت فقط تعمد کذب کی نفی کرتی ہے. اب جو دوسرے احتمالات ہیں توجہ کرنا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ آیت ان سب کی نفی بھی کرتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں احتمال کذب کی نفی ہوگی آیت کے ذریعے اور باقی احتمالات کی نفی ہوگی اصول اوکلائیہ کے ذریعے. نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگرچہ اصول اوکلائیہ خبر فاسق میں بھی جاری ہو سکتے ہیں لیکن آیت تو خبر فاسق میں تعمد کذب والے احتمال کی نفی نہیں کرتی. فرماتے ہیں قلت اذا ثبت بالآیہ عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد کذب. ہماری بات سمجھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خبر عادل میں احتمال تعمد کذب کی نفی ہو گئی بذریعہ آیت نے کہا ہے کہ یہ بندہ عادل ہے، عدالت اس کے اندر موجود ہے اور ملکہ عدالت مانے ہے کہ وہ اس کو عمدن جھوٹ نہیں بولنے دیتا، تو آیت سے یہ ثابت ہو گیا. اب رہ گئے باقی احتمالات. فرماتے ہیں ینفع احتمال و خطا ہی، جہاں تک احتمال خطا اور غفلت ہے ان کی نفی کی جائے گی اصول اوقلائیہ، اصل عدم خطا، اصل عدم غفلت، اصل عدم صحو. بات سمجھ آ گئی نا؟ ان کے ذریعے. یہاں تک آگے لفظ ہے نا فی الحس، پوری توجہ میری جان لطف لینا ہے. تو فرماتے ہیں یہ اصول اوکلائیہ بھی فقط وہاں آپ جاری کریں گے، عادل کی اس خبر میں جاری کریں گے جو حسی ہوگی، حدسی نہ ہوگی. توجہ، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اجماع منقول چونکہ حدسی ہے، حسی، اصول اوکلائیہ امور حسیہ میں جاری ہوتے ہیں، حدسیہ میں. فرماتے ہیں ھذا اصلٌ، یہ اصل عدم او اصل عدم خطا، یہ وہ اصل ہے علیہ اطباق الاوکلاء والعلماء فی جمیع الموارد. لیکن کون سے موارد؟ جہاں اس کی خبر وہ حسی ہوگی، حدسی. خوب آگے فرماتے ہیں، بات سمجھ آ گئی جی؟ لہذا یہ ہے اصل اوکلائی ہے، اصل عدم خطا یا اصل عدم صحو الاخر. آگے فرماتے ہیں ہاں لو کون المخبر، توجہ کرنا، اگر مخبر ہے تو عادل ہے تو عادل، لیکن ممن یکثر علیہ الخطا والاشتباہ، لیکن اس سے غلطیاں اور اشتباہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ہے تو عادل، ذرا حافظہ کمزور ہے، امام سے سنا ہے، بڑا نیک صالح فلاں ہے، آدھی بات یاد رہی آدھی
مثال کے طور پر اگر وہ مخبر عادل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس سے خطا اور اشتباہ بہت ہوتے ہیں، لم یعبا بخبری، اس کی خبر حصی کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی، اس کی خبر حصی میں بھی ہم اصل عدم خطا جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لعدم جریان اصالت عدم الخطا والاشتباہ، اس لیے کہ جو کثیر الخطا والاشتباہ ہو وہاں پر اصالت عدم خطا یا عدم اشتباہ جاری، توجہ فرما رہے ہیں آگے جان، نہیں ہوتی۔ آگے مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ دیکھو وَلِذَا يَعْتَبِرُونَ فِي الرَّاوِي وَشَاهِدْ، راوی روایت یا جو گواہی دیتا ہے اس میں علماء کرام صرف عادل ہونا کافی، بہت لطف لینا ہے، کیوں؟ بلکہ عادل کے ساتھ ایک شرط قرار دیتے ہیں، کیا؟ ضبطہ، ضبط یعنی اس کا حفظہ مضبوط ہو، بھولنے والا ضابط یعنی کثیر الحفظ، یعنی اس کا حفظہ مضبوط ہو کہ جو بات دیکھی ہے اس کو یاد بھی رہے۔ میں نے دیکھا تو تھا، اب پتہ نہیں یہ تھا جب وہ تھا، دیکھا تو تھا، سنا تو تھا معصوم سے، پتہ نہیں یہ فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں نا، ضابط کو صرف عادل ہونا کافی۔ ضابط کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کثیر الخطا والاشتباہ نہ ہو۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ لہذا احتمال خطا، احتمال غفلت، احتمال سہو، ان کی نفی کرتے ہیں ہم کس کے ذریعے؟ اصول وکلائیہ کے ذریعے۔ احتمال تعمد کذب کی نفی کرتے ہیں آیت کے ذریعے، اس لیے خبر عادل میں تبین واجب نہیں ہوتا جبکہ خبر فاسق میں تبین واجب۔ لیکن وہ بھی یاد رکھیں یہ ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں اس کی خبر حصی ہو، حدسی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے نہیں کہ اگر راوی عادل بھی ہو، خبر حصی بھی ہو، لیکن اگر وہ کثیر الخطا والاشتباہ ہے تو علماء وہاں بھی اصل عدم خطا اصل عقلی جاری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ چلنا آگا جا۔ آگے ایک اور بات ہے، ربما کانا یتوہم الجاہل ثبوت ذالک من الاجماع، یہ علیحدہ بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آیت عام تھی، لطف لینے آگا کیا کہ بھائی خبر عادل میں تبین نہیں، چاہے وہ حصی ہو، چاہے وہ حدسی ہو، چاہے وہ حکم کے بارے میں ہو، چاہے وہ موضوع کے بارے میں ہو، چاہے وہ کثیر الخطا ہو، چاہے نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن چونکہ اجماع قائم ہے کس پر؟ کہ وہ راوی یا شاہد یا فلان جو عادل ہے وہ صرف عدالت کافی نہیں بلکہ اس میں ضابط بھی شرط ہے، یعنی کثیر الحفظ، اس کا حفظہ مضبوط، تو یہ بھی شرط ہے، اور اس ضابط پر اجماع قائم ہے، تو اجماع کے ذریعے یہ اس عموم سے خارج ہو جائے گا، یعنی گویا کہ یہ مخصص بن جائے گا۔ سمجھ آئی بات کی نا؟ یعنی اس کی تخصیص ہو جاتی ہے اس عموم کی، چونکہ اجماع کہتا ہے کہ صرف عدالت کافی نہیں، ضابط بھی ساتھ شرط ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ نا، اس وجہ سے توجہ کہ آپ یہ نہ کہیں چونکہ ضابط پر اجماع قائم ہے تو لہٰذا اس اجماع کی وجہ سے تخصیص ہو گئی، کہ اگر یہ اجماع نہ ہوتا، سمجھ آ گئی بات کی نا، تو پھر ہر حوالے سے وہ خبر قابل قبول تھی۔ فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، توجہ کرنا۔ فرماتے ہیں ربما یتوہم الجاہل ثبوت ذالک من بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثبوت ذالک کا مشار الیہ بنے گا ضابط، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضابط من الاجماع ثابت ہے، کیا؟ یعنی عادل کے ساتھ ضابط کی جو شرط ہے اس پر علیحدہ سے دلیل خارجی اجماع ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ سے ہے۔
لیکن شیخ فرماتے ہیں ان المنصف یشہد، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ اس وجہ سے نہیں۔ منصف کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان اعتبار ھذا فی جماع موارد ہی، کہ ضابط کا شرط ہونا تمام موارد میں، لیسا لدلیل خارجی، وہ کسی دلیل خارجی یعنی اجماع کی بنیاد پر نہیں ہے کہ مخصص جو مخصص بن گئے جائے آیت نبا کے عموم کی ونحوہا، کہ مما دل علی وجوب، کہ جو ادلہ یہ کہتی ہیں کہ خبر عادل کو قبول کرنا واجب ہے، وہ عام تھا لیکن عام کی تخصیص ہو گئی بذریعہ اجماع کہ فقط عادل کافی نہیں بلکہ ساتھ ضابط یعنی ضبط بھی، عدالت کافی نہیں ضبط بھی شرط ہے۔ فرماتے ہیں نا ایسا، بلکہ ان المراد بوجوب قبول العادل، جب ہم کہتے ہیں کہ جناب قول عادل قبول ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، تو اس قول عادل کے قبول کے وجوب سے مراد ہے رفع التہمت عنہ من جہت احتمال تعمدہ الکذب، اس عنوان سے کہ اس پر تعمد کذب کا جو احتمال ہے اس تہمت کو ہٹا لیں، کہ جو عادل ہے وہ عمدن کبھی کذب نہیں کرتا، فقط احتمال تعمد کذب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات ماننا واجب ہے۔ لا تصویبہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب چونکہ عادل نے کہہ دیا، نکتہ سمجھا ہے نا، وہ مطابق واقع نہیں بھی تھا تو اب ہو جائے گا، یا عادل کبھی خطا کر نہیں سکتا، یا عادل کبھی غفلت اس سے ہو نہیں سکتی، ایسی کوئی بات ہم، اور اردو میں آسان کر دوں لطف آئے گا کیا، ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو روایات یا یہ آیت جو کہتی ہے کہ خبر عادل کو تبین نہ کرو قبول کرو، وہ اس کی اس جہت کہتی ہے کہ اس میں آپ احتمال کذب کی وجہ سے توقف نہ کریں، آمدن وہ بندہ کذب نہیں بولتا، بات سمجھے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے خطا و سہو و نسیان ہو ہی نہیں سکتا، نہ ایسا نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن وہ بھی وہاں ہم کہتے ہیں باقی احتمالات کو رفع کرتے ہیں اصول عقلیہ کے ذریعے جہاں وہ حصی ہو، ٹھیک ہے جی۔ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، یہ کون سی کہ ہم نے جو کہا ہے کہ آیت مجیدہ صرف احتمال تعمد کذب کو رفع کرتی ہے۔ ما ذکرنا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آیت نبا کا تعلق کس سے ہے کہ جو خبریں حصی ہیں ان کے مربوط ہے، حدثی کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ لم یستدل احد من العلماء، پوری توجہ، علی حجیت فتوی الفقیہ علی العامی بآیت النبا، جب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص خود احکام شریعہ کو نہیں جان سکتا، احتیاط نہیں کر سکتا، اس پر فتوی فقیہ حجت ہے، اس پر تقلید واجب ہے، تو اس فتوی فقیہ کی حجیت اور تقلید کے وجوب کو علماء کرام آیہ نبا سے ثابت نہیں کرتے، لطف لینا ہے، کیوں؟ آیہ نبا کا تعلق حصی کے ساتھ ہے، فتوی فقیہ حدثی ہوتا ہے، اس کا حدث ہے نا کہ یہی اس کا اپنا استنباط تھا، اور استنباط کی بنا پر حدث یہ ہوتا ہے کہ یہی حکم شارع ہوگا، اس لیے وہ آیہ نبا سے اس پر استدلال نہیں کرتے، کیوں؟ چونکہ آیہ نبا کا تعلق حدث سے نہیں حس سے ہے۔ مع استدلال، جبکہ وہ فتوی فقیہ کی حجیت پر جو استدلال کرتے ہیں اس کے لیے آیا لولا نفر من کل فرقۃ، یا اس کو پیش کرتے ہیں، یا آیا سوال، آیا سوال کون سی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، آیات نبا کو نہیں لاتے، کیوں؟ اس لیے کہ آیات نبا کا تعلق حس کے ساتھ ہے، حدث کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر آپ جہاں پر وہی واپس لے آئیں گے تو جب حس کے ساتھ ہوا، اجماع منقول تو حدث ہے، اس کا مطلب ہے ان دلیلوں کا اجماع منقول سے کوئی تعلق ہی، تو جب تعلق نہیں پھر ملازمہ کہاں سے آ جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔
وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.